جس کی بھی سوائے عمری لکھی جائے، اس کی حیات پر، کسی شخص کی حیات پر جو ہے کتاب لکھی جائے تو اس کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے اس شخص کی پیدائش سے لے کر وفات تک، پیدائش سے لے کر وفات تک جو ہے، یہاں وفات پر آ کر کتاب جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس کی حیات پر۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم نے پڑھا اللہ کے نبی کی حیات کو، وہ ایک انوکھی اور عجیب ہی تھی، نہ آغاز پیدائش سے شروع ہوا، نہ اختتام اللہ کے نبی کے وصال پر ہوا۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو آغاز اس وقت ہوا میرے نبی کی سیرت کا، حیات طیبہ کا، کہ ابھی کائنات کو وجود ہی نہیں ملا، ابھی کائنات کو یہ سیرت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جب ہم نے پڑھا، میں نے کہا پیدائش سے شروع نہیں ہوئی، لکھنے والے لکھیں تو پیدائش سے جو ہے حیات طیبہ کا آغاز نہیں ہوتا، آغاز کب سے ہوتا ہے؟ جب عالم ارواح میں اللہ نے میرے نبی کا ذکر کیا ہے، میرے محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اور اختتام دنیا سے پردہ کر جانے کے تک جو ہے نہیں ہوا، بلکہ پردہ کر جانے کے بعد تک بھی ہے، میدان حشر میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ یہ میرے نبی کی حیات طیبہ ہے، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جو سب سے آخر میں ایک رسول آئے گا۔ ابھی یہ کب کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ جب ابھی پوری کائنات کو وجود نہیں ملا، چاند تیار نہیں ہوا، سورج کو روشنی نہیں ملی، زمین بنی نہیں ہے، آسمان بنا نہیں ہے، یہ ساری باتیں اللہ عالم ارواح میں ایک میٹنگ لگائی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اب یہ اللہ میرے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ میرے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو اتنے اعلیٰ نبی، باقی جتنے انبیاء آئے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے، ان کی سیرت کا آغاز میرے مسلمانوں ان کی پیدائش کے بعد ہوا ہے۔ وہ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی ایک دو نبی کی جو ہے حیات طیبہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت لی جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ ایک صندوق میں بند کر دریا کے اندر لہرا دو، اس کو صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر چھوڑنا آپ کا کام ہے، یہاں سے نکال کر فرعون کے گھر میں پالنا میرا کام ہے، وہاں سے پال کر موسیٰ کو نبی بنانا میرا کام ہے، وہاں سے پال کر موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانا میرا کام ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ہوا پیدائش کے بعد، سیرت کا آغاز اور تذکرہ ہوا پیدائش کے بعد۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیجئے، پہلے کوئی تذکرہ نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی پیٹ میں آئے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے بہتان لگانے شروع کیے، تو پھر جب پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا مریم آپ گھبرائیں نہیں، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، اس بچے کی زبان پر لفظ لینا میرا کام ہے۔ جب اشارہ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے تو مسلمانوں بچہ جو ہے 6 ماہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب بولے گواہی دی تو لوگ حیران ہو گئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز تھا۔ جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے جو ہے پیدائش کے بعد سیرت کا تذکرہ نہیں کیا، ابھی میرے بھائیوں مسلمانوں کائنات کو وجود نہیں ملا تھا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کی ارواحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، آپ کے پاس سب سے ایک بڑا رسول آئے گا، آپ کے بعد ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے تذکرے آسمانوں میں پہلے کر دیے کہ آپ سب کے بعد ایک آخر میں ایک بڑا رسول آئے گا، آپ نے جو ہے اس کا نام اپنے قوم کے سامنے لینا ہے،
اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ یا اللہ ابھی تو وہ آئے نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، تذکرے کیسے کریں گے، ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ پھر اللہ یا تو ہمارے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ وہ نبی ہم سے ضرور ملوائیں گے، وہ نبی ہم سے ضرور ملوائیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا وہ نبی آپ کو جو ہے ضرور ملواؤں گا، دکھاؤں گا کہ وہ اعلیٰ نبی حسن و جمال کا پیدا، حسن و جمال کا پیدا جب پیدا ہو گئے تو تذکرے اس سے بھی زیادہ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے تو تذکرے اس سے بھی زیادہ ہوئے۔ ابھی ماں کی پیٹ میں ہے تو تذکرے اس سے بھی پہلے شروع ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میری پیٹ میں آیا ہے، میں جس پتھر میں قدم رکھتی ہوں پتھر نرم ہو جاتا ہے، جس کنویں کے نزدیک جاتی ہوں کنویں کا پانی خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادلوں کے سائے ہو جاتے ہیں۔ میرے مسلمانوں یہ تو میرے نبی کا تذکرہ ماں کی پیٹ سے ہی شروع ہو گیا اور تعریف شروع ہو گئی۔ جب جس درختوں کے نزدیک جاتی ہوں تو درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، جب میں منہ کھولتی ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میں پہاڑوں کے ارد گرد جاتی ہوں نام محمد کی آواز آتی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا آمنہ یہ جو ہے عرب کا دستور نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگاتی ہیں بیوہ ہو کر؟ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان میں نے خوشبو نہیں لگائی، میں نے خوشبو نہیں لگائی، یہ ہے کہ جب سے یہ بچہ میری پیٹ میں آیا ہے میں ٹکاک لیتی ہوں، منہ کھولتی ہوں، نوازا ہوں، میں ڈالنے کے لیے بھی منہ کھولوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ میں نے کہا پہلے سے ہی شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، نام محمد رکھا گیا۔ نام محمد پورے قرآن کے اندر کتنی دفعہ آیا؟ اللہ فرماتا ہے نام محمد 4 دفعہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ نزل علی محمد۔ اسی طرح ترتیب سے 4 دفعہ میرے محبوب کا نام قرآن میں آیا ہے۔ نام بھی اللہ نے ایسے میرے نبی کا چن کر رکھا ہے کہ اپنا بھی لے تو منہ سے تعریف نکلے، پرایا بھی نام لے تو منہ سے تعریف نکلے، ہر کوئی نام لے تو میرے محبوب کی تعریف ہی تعریف نکلے۔ نام محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائیوں مسلمانوں پڑھ کر دیکھو، اگر نام محمد وہ ہے کہ چاند بھی جس کی تعریف کرے، سورج بھی جس کی تعریف کرے، ستارے بھی جس کی تعریف کرے، آسمان بھی جس کی تعریف کرے، فرشتے بھی جس کی تعریف کرے، جنت کی حوریں بھی جس کی تعریف کرے، مسلمانوں رب خود جس کی تعریف کرے، رب خود جس کی تعریف کرے، یہ نام محمد بنتا ہے۔ میں نے دیکھا جنت کے درختوں پہ نام محمد، میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے شاخوں پہ نام محمد، میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے شاخوں کے پتوں پہ نام محمد، حوروں کے سینوں پہ نام محمد، عرش کے چوپاؤں پہ نام محمد۔ میں نے رب سے پوچھا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ جگہ جگہ پہ مجھے نام محمد نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفی ہوگی، وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفی ہوگی۔ جب اتنے اعلیٰ نبی ہمیں اللہ نے عطا کی، اتنے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں عطا کیا، جب ہم اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تذکرہ محفل کے اندر کرتا ہے میں ایسے راضی ہو جاتا ہوں کہ تیرا تذکرہ فرشتوں کے اندر کرتا ہوں، تیرا تذکرہ فرشتوں کے اندر کرتا ہوں، فرشتوں کی محفل میں کرتا ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی سیرت کا آغاز۔ پھر جب اماں حلیمہ نے لیا، برکت اتنی ہے کہ جس لاغر اونٹنی پہ میرا محبوب آیا تو وہ اونٹنی مکے کی ساری اونٹنیوں سے تیز رفتار تھی، مکے کی ساری اونٹنیوں سے۔ اب آپ بھی جب ساتھ جڑیں گے، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں گے تو اللہ آپ کا مقام بھی بلند کر دے گا، اللہ آپ کا مقام بھی بلند کر دے گا۔ اماں حلیمہ ایک لاغر اونٹنی پہ آتی ہے، برکت دیکھنا میرے نبی کی، جب میرا نبی اس اونٹنی پہ سوار ہوتا ہے تو اونٹنی ایسی تیز رفتار سواری بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس اونٹنی کا بھی ایسے ذکر کیا کہ جب میرے محبوب کے قدم اس اونٹنی پہ آئے تو اونٹنی سارے اونٹنیوں سے اعلیٰ ہو گئی، وہی میرے نبی کے قدم براق پر آئے تو براق ساری جنت کی براقوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ میرے محبوب حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ آئے تو ابوبکر صدیق
سارے صحابہ سے اعلیٰ ہوگا، سارے صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے، جڑیں گے اللہ کے نبی سے تو آپ کی نسبت ہی چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، مقام بلند ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر پہلے ابو بکر سے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے تو صدیق بن گئے، حضرت عمر پہلے عمر تھے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے تو فاروق بن گئے، عدل کا بادشاہ بن گئے، حضرت عثمان پہلے عثمان تھے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے تو ذوالنورین بن گئے، سخی بن گئے، سخاوت والے بن گئے، غنی بن گئے، حضرت علی پہلے علی تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ انہیں جڑے تو شیر خدا بن گئے، ابو تراب بن گئے۔ میرے مسلمانوں، جو آج بھی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑے گا اس کا حشر دنیا میں بھی بہت برا ہوگا، آخرت میں بھی بہت برا ہوگا۔ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے تھے اللہ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر ڈال دیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ آج میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے، میرے نبی کے ساتھی سجدہ کرتے ہیں، اللہ ان کے رکوعوں کا ذکر بھی قرآن میں ڈال دیتا ہے، ان کے سجدوں کا ذکر بھی قرآن میں ڈال دیتا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ ان کا چلنا بھی قرآن کے اندر ڈال دیتا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ مقام بدر میں آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ بدری وانتم اذلہ۔ میرا حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھ غار میں آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ میرا نبی حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ اونچنی پہ بیٹھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں نے کہا جو نبی کے ساتھ جڑے گا دنیا میں بھی رتبہ اعلیٰ ہو جائے گا، آخرت میں بھی رتبہ اس کا بلند ہو جائے گا، آخرت میں بھی اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ یا اللہ آپ نے کہا جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا جنت کے درختوں پہ بھی نام محمد ہے، شاخوں پہ بھی نام محمد ہے، جنت کے پتوں میں بھی نام محمد ہے، لوہے محفوظ پہ بھی نام محمد ہے، کلمے میں بھی نام محمد ہے۔ اللہ میرے محبوب کو اپنے ساتھ ایسا جوڑا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حرف کے نام بھی 4 ہیں، میرے محبوب کے نام کے حرف بھی 4 ہیں، میں نقطوں سے پاک ہوں، میرا محبوب بھی کا نام بھی نقطے سے پاک ہے، میرے محبوب کا نام بھی نقطے سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا میں نے نبی کے اپنے ساتھ نبی کے نام کو جوڑا ہے، مؤذن اذان دے گا تو جہاں میرا نام لے گا وہاں میرے محبوب کا نام لے گا، تکبیر میں میرا نام ہوگا تو میرے محبوب کا نام ہوگا، مصلی پہ امام آئے گا تو وہاں میرا نام ہوگا، وہاں میرے محبوب کا نام بھی ہوگا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میت کو قبر میں پہنچاؤ گے تو میرا نام ہوگا، ساتھ میرے محبوب کا نام ہوگا، میدان محشر میں آؤ گے تو جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا۔ یا اللہ اتنا بلند کیسے کر دیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھو ورفعنا اللہ کا ذکر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا، وہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ معجزہ جو ہوتا ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عملی معجزہ ہوتا ہے، ایک علمی معجزہ ہوتا ہے۔ عملی معجزہ کسے کہتے ہیں اور علمی معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات ملے، تمام انبیاء علیہ السلام کو معجزات ملے، پر میرے نبی کو اضافی معجزہ ملا ہے، وہ علمی معجزہ ہے، ایک اضافی معجزہ ملا وہ علمی معجزہ ہے۔ عملی معجزہ کسے کہتے ہیں مسلمانوں؟ عملی معجزہ وہ ہوتا ہے جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد معجزہ ختم ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے گئے، جب باہر نکالتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا ہے، یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القیٰ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا جو ہے زمین پر لگا دو تو اژدہا بنا، تو یہ عملی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے جانے کے بعد معجزہ ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قوم بإذن اللہ، اے مردہ کھڑا ہو جا تو قبر سے مردہ سر اٹھا لیتا تھا، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھا۔ جو ہی آپ آسمانوں پہ گئے تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلمانوں جب میرے محبوب کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے عملی معجزہ بھی دوں گا، علمی معجزہ بھی دوں گا۔ میرے محبوب پانی انگلیوں کو پانی میں ڈالے گا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا، یہی انگل جو ہے تھوک جو ہے کنویں میں پھینکے گا تو کنویں کا پانی میٹھا کر دوں گا، یہی تھوک جو ہے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگے گی تو تکلیف ختم ہو جائے گی، حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگے
سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میرے محبوب کا یہ عملی معجزہ ہے، علمی معجزہ جو دیا اللہ نے وہ قرآن ہے، باقی کسی کا معجزہ قائم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایسا معجزہ ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے کتابیں سارے اور نبیوں کو بھی دی ہیں، صحیفے اور نبیوں کو بھی دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی ہے، تورات کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، آج نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی ہے، آج نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کتاب میں تجھے دوں گا اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لوں گا، اس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لوں گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے محبوب کا تذکرہ اللہ نے اتنا بلند کر دیا، میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ آج کلمے میں اور کسی نبی کا نام آتا ہے؟ میرے نبی کے سوا